السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ما ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ عز و جل کا بڑا ہی کرم و احسان و فضل ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں اور ان سب میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکرم حضرت انسان کو بنایا، جس کو اشرف المخلوقات کا تمغہ عطا کیا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے اور بہت سارے مصائبوں کو اور پریشان کن حالات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے اعتبار سے اگر حالات کا جائزہ لیں تو کوئی بھی باشعور انسان، باحث انسان اور باعقل انسان اس بات سے واقف ہے کہ روز بروز ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہمارے سامنے نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں، جس کا مقابلہ کرنا، جس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جانا ہی ہمارے ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے۔ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ظالم حکومت کہ جب حق بات سامنے آئی ہے تو باطل اس سے ٹکرایا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل ٹکرایا ہے اور حق سامنے آیا ہے اور اس نے باطل کو پاش پاش کیا ہے، چور چور کیا ہے اور اس کو نیست نابود بھی کیا ہے۔ یہ دین اسلام تو وہ مذہب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یعلی ولا یعلی، اسلام تو بلندی کی طرف جانے والا ہے، پستی کی طرف جانے نہیں والا ہے۔ قیامت کا دور آئے گا قریب، زمانہ بدلتے رہے گا، اپنی کروٹیں لیتے رہے گا، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ دن و رات اور دن اور ایام اسی طرح سے لوگوں میں الٹ پھلٹ ہوتے رہیں گے، الٹ پھیر آتے رہے گا، حالات آتے رہیں گے، لیکن ایمان والا اپنے ایمان میں مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا اور ترقی کرتا چلے جائے گا۔ جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کوئی بھی باشعور اس سے ناواقف نہیں ہے، سب واقف ہیں۔
کہ کس طرح سے ہمارے ایمان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی 3 طلاق کے مسئلے کو اٹھا کر، کبھی یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے کو اٹھا کر، اور ابھی حالیہ میں جو ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا اور ہمارے دین اسلام کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اوقاف کی شکل میں جو جائیداد ہیں، ان سب کے اوپر قبضہ کر کر اس کو اپنی تحویل میں لے کر اس کے اوپر ناپاک گندی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہم سب اس سے واقف ہیں، ہمارے علماء کرام اکابرین جو اپنے سرمایے کو اور ہمارے بزرگوں کے اور قیمتی سرمایے کو جو اوقاف کی شکل میں قبرستان ہیں، اوقاف کی شکل میں جو آستانے ہیں، اوقاف کی شکل میں جو خانقاہیں ہیں، جو مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، ان سب کو بچانے میں جی توڑ اور اپنے تن من دھن کی پوری طاقت لگانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تیار ہیں اور لگا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ ہے امت مسلمہ کا، یہ کسی ایک کا سرمایہ نہیں ہے، یہ کسی گروپ کا یا کسی پارٹی کا یا کسی ممبر کا یا کسی ٹرسٹیان کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا، میرا، آپ کا اور ہم سب کا قیمتی سرمایہ ہے، جو ہمارے بزرگان دین نے جنگ آزادی کے بعد سے اور اس سے پہلے سے اس کو باقی رکھا ہے اور اس کی حفاظت کرتے آئے ہیں، اس کی حفاظت کرتے آئے ہمارے بزرگان دین، اس کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، انہوں نے قوانین ایسے بنوائے ہیں کہ اس کی حفاظت رہے۔ اب ہماری امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں، بلکہ 80% مسلمان، 80% مسلمان ایسے ہیں جن کو وقف کا مطلب ہی نہیں پتہ، اوقاف کیا چیز ہے یہ نہیں پتہ، چاہے جائے کہ اوقاف کیا۔ ہم تو بار بار اپنی باتوں میں، اپنے مذاکروں میں کہتے ہیں، کتنے ہمارے بھائی تو ایسے ہیں جنہیں دین کا بالکل بھی علم نہیں۔ یہ تو اور تھوڑی دور کی بات ہو جاتی، جب دین کا ہی علم نہیں تو ان چیزوں کا کیسا علم ہوگا، بنیادی بات ہوگا۔ تو یہ سب ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے سوال کرو، ان سے بات کرو، مذاکرہ کرو، ان سے پوچھو اگر جس چیز کو تم جانتے نہیں ہو۔ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جن دشواریوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ ہے اس ظالم حکومت کی طرف سے وقف کا جو امینڈمنٹ اور جو وقف کا بل ہے اس کے تعلق سے، کہ وقف کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر عربی زبان کا لفظ ہے وقف، جس کے معنی کیا ہے؟ رکنے کے اور ٹھہرنے کے۔ اور یہاں پر جو ماحول کے پیش نظر اور تناظر میں ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے اپنی چیز کو، اپنی کسی شے کو اللہ کی ملکیت میں اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دینا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا میں، یہ وقف کہلاتا ہے۔ اپنی کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہرا دینا، اس کو رکوا دینا اور دے دینا کہ اب یہ میری چیز تھی، یہ میری زمین تھی، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری کھیتی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری جو بھی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نے اس کو دے دی، یہ ہو گئی وقف۔ اب یہ انسان کی ملکیت سے نکل گئی، اب یہ انسان کی ملکیت سے نکل کے اللہ تعالیٰ کے لیے چلے گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندگان خدا ہیں اور جو لاچار محتاج ہیں، اور جو رفاعی کام ہیں، اور جو بھی بیت المال کے جتنے بھی کام ہیں، اور اسلامی حکومت میں جو کام آتے تھے اور جو استعمال میں ہوتے تھے، ان سب چیزوں میں وہ چیزیں استعمال ہوتی رہیں۔ اور الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ہمارے بزرگان دین نے جس طرح سے اوقاف کی حفاظت کی ہے، وہ بڑی تعداد اور بڑی ہی زمین اور بڑا سرمایہ موجود ہے، ایک بڑی تعداد ہے اس کی، اور بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حاسدین کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تو وقف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دے دینا کہ وہ دین کے کام کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کے جو غریب، محتاج اور لاچار بندے ہیں ان کے کام میں آئے، اس کو کہتے ہیں وقف کر دیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور اس کا ثبوت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل کہ سب سے پہلے وقف کس نے کیا اور اس کے بعد کس نے کیا۔
قرآن مجید میں فرمایا ارشاد فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جب سیلاب آتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے اور جب پرنالے بہہ پڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی کچرا ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتا ہے، لیکن جو چیز فائدے مند ہوتی ہے اور جو قرار ہوتا ہے وہ زمین میں پیوست ہو جاتا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہ جس طرح سے پانی کی مثال دی گئی حدیث طیبہ میں، ایک پانی وہ ہے جو جم جاتا ہے، ایک پانی وہ جو بہہ جاتا ہے، اور ایک پانی وہ ہے جس کو زمین کیا کرتی ہے، سوکھ لیتی ہے، اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے، اپنے اندر لے لیتی ہے، سما لاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کھیت کھلیان کے اندر ہریالی آتی ہے، چوپائے اس سے غلہ رزق میسر ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت سے مال کی اور جائیداد کی اور لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت بات لکھی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز فائدے مند ہوگی، جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب کریں گے، اس کو کیا ہوگی، پائیداری حاصل ہوگی، اس کو استقامت ملے گی۔ خیر الناس ما ينفع الناس، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یقیناً عبادت ہم سب کا بہت بڑا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے، لیکن عام طور پر عبادت صرف سجدہ کرنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی کا راستہ انسان اختیار کرے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے۔ آج جتنی بھی اوقاف ہم سب کے سامنے موجود ہیں اور جتنی بھی وقف کی زمینیں ہیں اور جو قبرستان ہیں اور جو مساجد ہیں، جو خانقاہیں ہیں اور جتنے بھی وقف کی چیزیں ہیں، یہ سب ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے جنہوں نے وقف کر دی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ کہ ایک حدیث طیبہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی جس کے اندر ہم کو وقف کا ثبوت ملتا ہے اور وقف کی دلیل ملتی ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کا عمل کا جو سلسلہ وہ رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، کہ اب وہ عمل کرنے سے قاصر ہے، اب وہ نماز پڑھنے سے، حج کرنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے قاصر ہے، اب وہ نہیں کر سکتا ان اعمالوں کو، اب وہ تسبیحات کی پابندی نہیں کر سکتا، اس سے سارے اعمال منقطع ہو گئے، کٹ گئے، لیکن سوائے تین چیزیں کو۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہی وقف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہی وقف کا ثبوت ہے، وہی وقف کی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ ہے۔ اب اس کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک تو انفاق فی الحدود اور انفاق غیر حدود۔ انفاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو حدود میں اور ایک غیر حدود، ایک حدود والا انفاق اور ایک غیر حدود والا انفاق۔ حدود والا انفاق کیا ہے کہ انسان اپنے سامنے اپنی موجودگی میں ایک انسان کو کپڑا دے دے، وہ کپڑے کو پہن لے، ایک انسان کو ایک وقت کا روٹی دے دے، ایک وقت کا کھانا کھلا دے، ایک انسان کو پانی پلا دے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو راحت دے دے، تو یہ اس کا ثواب کا ذریعہ ملے گا، بن جائے گا، اس کو اس وقت میں ثواب مل جائے گا، اس کے بعد میں وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حدود ہے۔ اور ایک انفاق غیر حدود ہے کہ انسان جو صدقہ جاریہ کی شکل میں ہے، جو وقف کی شکل میں ہے، کہ انسان اپنی موجودگی میں ایک ایسا کنواں کھودوا دے جس سے پوری خلق اللہ اور پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوق سیراب ہوتے رہے، پورے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، جب تک اس کنویں کے اندر پانی ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ انسان زندگی میں موجود ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کہ انسان نے اتنی زمین دے دی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، خانقاہ کے لیے، دین کے کام کے لیے، دین کی محنت کے لیے، اور جب تک کہ وہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گی موجود، اس وقت تک اس کو، انسان کو اس کا ثواب جاری رہے گا، ملتا رہے گا، اس کے اکاؤنٹ میں وہ سارا بیلنس جاتا رہے گا آخرت کے اکاؤنٹ۔ یہ ہے انفاق غیر حدود، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی سیما نہیں ہے،
جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کی شکل میں، کہ انسان فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور فرمایا السخی قریب من الجنہ البخیل بعید من الجنہ، کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے جہاں ہم عبادت میں لگے ہیں، دین کی کام میں لگے ہیں، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ جو دینے والا ہو بہت زیادہ پسند ہے بمقابلے اس کے جو لینے والا ہو۔ ہمیشہ انسان کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے، کبھی بھی انسان کا ہاتھ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو آپ خوب خرچ کریں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سخی شخص ہوتا ہے وہ جنت کے قریب میں ہوتا ہے، جو بخیل شخص ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب میں ہوتا ہے۔ کہ انفاق کتنی بڑی چیز ہے، کہ جس طرح سے انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس طرح سے وہ غریب غربا کا بھی خیال رکھے۔ کہ آج جو اوقاف کی جائیدادیں اور جتنی بھی زمینیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہم جس کا استعمال کر رہے ہیں اور غریب غربا لوگ استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ ہیں۔ یہ سب ان بزرگان دین کی قربانیاں ہیں، اور ان نیک لوگوں کی اور ان بندگان خدا کی مال کے اندر سے وہ مال ہے اور ان کا اساس اور قیمتی سرمایہ ہے، جس سے آج ہمارا پورا ملک سیراب ہو رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو ہم سب کی وقت کی صورت میں آج ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ یہ وہی تو انفاق ہے، اور یہ وہی تو ان کا خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سخی بنانا چاہیے، کہ انسان جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھ چڑھ کر اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور دنیا میں اس سے بڑھ چڑھ کر اس کو دیتا ہے اس کے مال کو، کبھی وہ رائگاں نہیں جاتا ہے۔ جب انسان نے عہد کر لیا کہ میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا، میں ہر آنے والوں کو جو مانگ رہا ہے اور جو ضرورت مند ہے، جو طالب ہے، اس کو ہمیشہ اپنی سخاوت کا پیکر بن کر اس کو عطا کروں گا۔ جو اللہ نے مجھے مال دیا یہ مال اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں آ جاتی ہے بات کہ وہ تجارت کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ حلال کمائی کو تلاش کر رہا ہے، تو سوچ بیٹھتا ہے کہ میں ہوں اس کا اصل کارساز اور میں ہوں اس کا مالک۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کے مال ہیں اور ان کی دولت ہے، جو سرمایہ ہے، یہ سب کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ ہمارا کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے۔ اور آج ہم اگر حدیث کا مطالعہ کریں اور ذرا غور سے پڑھیں قرآن مجید کو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے دین کی محنت کے ساتھ ساتھ اور دین پر مضبوطی سے جمنے کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی کے ساتھ کس قدر انفاق فی سبیل اللہ کرا ہے، کس طرح سے اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیا ہے، کہ اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جو پڑھی گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا حال دیکھیے، کسی نے اپنا پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، کنواں پورا کا پورا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک بار آواز لگائی اللہ کے راستے کے لیے کون دینا چاہے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق دوڑے دوڑے اپنے گھر کو تشریف لے گئے، اور اپنے گھر کا آدھا مال، پون مال، پاؤ مال نہیں بلکہ جتنا مال تھا پورا کا پورا لا کر دربار رسالت میں ڈال دیا۔ فرمایا ما ترکت لأہلی، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑایا؟ فرمایا ترکت اللہ و رسول، کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اعلیٰ درجہ تھا ان کا، جبھی تو کہلائے وہ خیر الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کے بعد میں جس شخص کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ان کا انفاق تھا، وہ دین کے مجاہدین تھے، دین کے شیدائی تھے، دین کے داعی تھے، عبادت گزار تھے، لیکن خرچ کرنے میں بھی اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے۔ لیکن انسان نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ دینے میں، خرچ کرنے میں وہی رہے گا آگے، اور وہی ہے اس کا اہل جس کے پاس بہت کروڑوں روپیہ ہو۔ ایسی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے سارے کروڑوں پتی تھے، بڑی تنگ دستی کی زمانہ اور زندگی گزارتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی جو بھی کچھ تھوڑا بہت بھی اپنے پاس ہوتا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کا صحیح
عمل کر کے انہوں نے دکھایا تھا کہ جو بھی ہوتا، کچھ بھی مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، ضرور دیتے تھے۔ ان کو فضیلت پتہ تھی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ، کہ آخرت کا ان کو ڈر تھا، خوف تھا کہ دنیا کی ساری دولت بھی اگر دے دی جائے اور سارا سامان اور سرمایہ بھی دے دی جائے تو جہنم میں جو پیاس لگے گی انسان کو، وہ اس کے مقابلے میں ایک پیالہ بھی کام نہیں دیا جا سکتا۔ جو آخرت کی جو گرمی ہوگی، شدت ہوگی، سارا مال ساری نیکیاں بھی دے دی جائے تو نہیں ہو سکتی۔ انسان عبادت کرے، ضرور کرے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اعمالوں کو قبولیت کے لیے بندگان خدا کی خدمت بھی ضرور کرے، بندگان خدا کی خدمت بھی ضرور کرے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھیے آپ، احد کی جنگ احد کے بعد میں جو سب سے پہلے وقف کی گئی ہے، سب سے پہلے جو چیز وقف کی گئی ہے اللہ کے راستے میں جو دے دی گئی ہے، وہ کیا تھی؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقف کری ہے وہ 7 باغ تھے۔ 7 باغ تھے۔ جو ایک یہودی تھا، وہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ شریک قتال تھا، جنگ میں ان کے ساتھ شریک تھا یہودی ہونے کے باوجود بھی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی اچھا یہودی ہے، یہ یہودی اچھا یہودی تھا جو شریک ہوا تھا جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ، اور اسی میں اس کا قتل ہو گیا۔ لیکن اس نے جنگ میں شریک ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس میں 7 باغ ہیں، آپ اس کو لے لیجئے اور اللہ کے راستے میں اس کو دے دینا، اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کر دینا۔ لیکن اللہ کو منظور تھا تو وہ شہید ہو گیا، وہ قتال اس کا وہ چلے گیا، اللہ کو پیار۔ لیکن اس کے جو باغ تھے وہ باقی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اچھا تھا، اور ان باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، پورے 7 باغ کو جنگ احد کے موقع پہ۔ تو سب سے پہلا وقف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ تھا، جو اس یہودی کا، اس کا نام تھا محیریق۔ محیریق نامی یہودی کے وہ 7 باغ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقف کیے تھے سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد میں جو وقف ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کی، وہ زمین جو خیبر میں آئی تھی، خیبر کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زمین آئی تھی جو بڑی قیمتی زمین تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ کچھ زمین ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو پھر اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا گیا، خیبر کے موقع پہ جو زمین آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں جو وقف کی گئی ہے وہ چیز، وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا کنواں، کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کہ ایک یہودی کا بھی واقعہ ہے اور ایک مسلمان کا بھی، کہ ہجرت کے بعد میں مسلمانوں کو پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ تو ایک چشمہ تھا جو ایک صحابی رسول کے پاس میں وہ چشمہ تھا، اور اس سے لوگ سیراب ہوتے تھے، لیکن لوگوں کو بڑا گرا قدر معلوم ہوتا تھا اس چشمے سے پانی لینا، اور بڑا مہنگا ملتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابی رسول کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کے چشمے کے بدلے میں اپنا اس کنواں، جن صحابی کا نام رؤمہ الغفاری تھا، رؤمہ الغفاری رضی اللہ عنہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ جنت کے بدلے میں چشمے کو دے دو، لیکن وہ قلاشی کی حالت میں تھے، تنگ دستی کی حالت میں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس یہی ہے گزارے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، جو داماد رسول ہیں، ذو النورین ہیں، جو خلیفہ اسلام ہیں، ان کو اس بات کا پتہ چلا تو فوراً گئے اس شخص کے پاس اور اس کو 35,000 درہم دیے اور اس کنویں کو خرید لیا، اور خرید کر اس کو تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور آج تک وہ کنواں باقی ہے، جو حضرات مدینہ المنورہ تشریف لے گئے ہیں وہ جا کے دیکھے، اور دیکھا ہوگا کہ وہ عثمان باغ کے اندر وہ کنواں موجود ہے، اور آج بھی اس کنویں سے وہ باغ سیراب ہو رہا ہے، اس کو پانی دیا جا رہا ہے سینچائی کے ذریعے۔ جو رؤمہ جو بئر عثمان سے بھی مشہور ہے اور بئر روما سے بھی مشہور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ کنواں۔ اور آج بھی ہوٹل بھی ایک وقف ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور ایک بینک اکاؤنٹ بھی وقف ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آج بھی یہ چیز موجود ہے۔
قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو صحابہ کرام کا حال دیکھیے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. تو دیکھیے خرچ کرنے کا کیسا حال کہ ایک صحابی جن کا نام ہے ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، کہ ان کے پاس میں ایک باغ تھا جس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور وہ باغ ہی ان کا ٹھکانہ تھا، ان کا گھر تھا، جس میں ان کی اہلیہ محترمہ اور وہ ان کے بچے اسی میں قیام پذیر تھے اور اسی میں رہتے تھے، ان کا گھر بھی اسی باغ میں تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور کہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کو قرض دے سکتے ہیں، قرض حسنہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں، بالکل ہاں دے سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ باغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ باغ جو میرا 600 درخت پر مشتمل ہے، میں اللہ کے راستے میں اس کو وقف کرتا، اللہ کے راستے میں اس کو دیتا ہوں. جس کے اندر 600 درخت تھے کھجور کے اور بڑا ہی بھرا پورا باغ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً جذبہ اٹھا، اور وہ ان کا باغ ان کا گھر تھا، ان کے بچے اس میں رہتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دیا. ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ کے اندر 600 درخت تھے. جب انہوں نے اللہ کے راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر وقف کیا ہے تو وہ اپنے باغ میں گئے اور اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ چلو یہاں سے اب نکل چلتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، جو صدقہ جاریہ کے طور پر آخرت میں اور قیامت تک کے لیے ان کی قبر کے اندر نور بن کر موجود ہے. ان کو ثواب ملتا رہے گا اس باغ کا، کیونکہ مال جب اللہ کے راستے میں دے دیا تو انسان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے بچوں سے اور بیوی سے کہا چلو اب اس میں سے باہر نکل چلتے ہیں. یہ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 7 باغ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 7 باغ اللہ کے راستے وقف کیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور کنواں، اور سینکڑوں ایسے آپ کو ایسے انفاق فی سبیل اللہ کے واقعات ملیں گے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے میں اپنی سب کچھ پونجی قربان کر دی. ہم سے کہاں جا رہا ہے کہ ہم سب کچھ قربان کریں، لیکن ہم قربان کیا چیزیں کریں، ہم تو حفاظت بھی نہیں کر پا رہے ہیں. جو ہمارے بزرگان دین کی میراث ہے، جو بزرگان دین کا اساس ہے، اور جو قیمتی سرمایہ اوقاف کی شکل میں ہم سب کے لیے سامنے موجود ہے. کتنے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اوقاف کتنی بڑی چیز ہے. آج جس قبرستان میں ہم کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے، کہ ہم سے کچھ قیمت لی جا رہی ہے، اس زمین کی قیمت لی جا رہی ہے. کتنی زیادہ قیمتی گرا قدر چیز ہو گئی اس دور میں زمین. ہم سب جانتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کے کتنی قیمت بنتی ہے، لیکن نہیں کوئی قیمت لی جا رہی ہے. لیکن ہم سے کہا جا رہا ہے کہ بزرگان دین کی محنتیں، کہ اتنی بڑی جائیداد ہمارے ہاتھ میں موجود ہے تو ہم نے آج اس کی کتنی حفاظت کی ہے، لوگوں کو کتنا اویئرنیس کیا ہے، جاگرک کیا ہے کہ اوقاف کی زمین کا کیا ہوگا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو عجیب و عجیب اعتراض کر رہے ہیں. جب یہ مسئلہ اٹھا، مسئلہ تو تعصب حضرات کی وجہ سے اٹھا ہے اور دشمنان اسلام کی وجہ سے اٹھا ہے. مسلمان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وقف نے ہم کو دیا ہی کیا ہے. کبھی سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جہاں تم کو دفن کیا جا رہا ہے، تمہیں سبرد خاک کیا جا رہا ہے، کبھی تم سے اس کی قیمت لی؟ کیا نہیں دیا ہے؟ علم نہیں، پتہ ہی نہیں، اوقاف کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. میرے عزیز، آج وہ چیز موجود ہے اور بحمدللہ اللہ کے فضل سے قیامت تک انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی تو موجود رہے گی اوقاف کی شکل، جس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح. اور جو 2 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ انسان ایسا علم حاصل کرے جو لوگوں کو فائدہ پہنچتے رہے. اس کی باتوں سے کئی لوگ، کئی گھرانے دین کی محنت کے اوپر ابھریں. وہ ایسی کتاب کو لکھ دے، وہ کسی کو علم کی بات سکھا دے، علم کا باب سکھا دے، تو آخرت میں اس کو کام دے گا. اور نیک اولاد اگر چھوڑ کے جائے گا تو وہ اولاد نیک ہوگی تو اس کے لیے دعا کرے گی اللہ سے، نیک کام کرے گی تو وہ تمام کا تمام نیکیاں اس کے والد کے اور اس کے والدین کے کھاتے میں قیامت تک جاتی رہیں گی. اور آخرت میں وہ ثمرہ اور وہ نتیجہ ان والدین کو نظر آئے گا اگر وہ اپنی اولاد کو دنیا میں نیک بنائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آخرت کے اعتبار سے ہیں. دنیا کے اعتبار سے کیا ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں جتنا آخرت کا سرمایہ ہم سے اکٹھا ہو سکے اور جتنا دین کے خاطر ہم کر سکیں، یہ سارے کاموں کو ہم انجام دیں. اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے چیز ہے. اور جن چیزوں کے بارے میں ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کر کے
ان کی شب و روز کو دیکھ کر، ان کی تگودوں کا خیال کر کر ان کی ایما پر اور ان کے باتوں کے اوپر عمل کریں۔ جس طرح سے یہ قانون لایا جا رہا ہے اور قانون ہمیشہ لاتے جا رہے ہیں، الحمدللہ سول کوڈ کے معاملے میں آپ حضرات نے بیداری کا ثبوت دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا۔ ہر معاملے میں، چاہے وہ سی اے کے اعتبار سے ہو، این آر سی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جب بیداری مہم چلائی گئی اور آپ حضرات نے توجہ دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ دکھلایا۔ تو یہ بھی بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ ویسے تو ایمان والے کے سامنے پوری زندگی مسائل آتے ہی رہیں گے، کیونکہ فرما دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ہم ایمان لائے تو ہمیں آزمائش کی بھٹی میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، پیسا جائے گا، ہم کو دبایا جائے گا، لیکن آخری دم تک ہمیں اپنے اسلام پر، ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ کہ ہمارا گمان ہے کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمایا جائے گا۔ کبھی بھی ایمان والوں کو سوچنا ہی نہیں، گھبرانا نہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، کیونکہ ہمارے پاس وہ قیمتی دولت اسلام ہے، وہ ایمان کی نعمت عظمیٰ سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے حالات آتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے ایمان پر اور زیادہ مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے اللہ عز و جل کو کہ وہ ہمیں اپنے ایمانی اعتبار سے اور ترقی دینا چاہ رہا ہوں۔ کہ صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی زندگی اٹھائیں گے کہ جیسے جیسے ان کے اوپر حالات آتے تھے زادتہم ایمانا، جیسے جیسے وہ علم حاصل کرتے تھے ان کے اوپر حالات آتے تھے تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا تھا؟ ترقی ہوتی تھی، تنزلی کے بجائے ترقی ہوتی تھی۔ بلکہ ہم اپنے حال کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، کہ جتنا باطل ہمارے سامنے آ رہا ہے اتنا زیادہ ہم کو حق کے علمیوں کو اور حق کے علم کو بلند کرنا ہے۔ تو یہ وقف امینڈمنٹ جو بل ہے اس کو پورے طور پہ ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے، اور اس کی بہت آسان سی شکل ہے کہ ہر انسان کے پاس آج کل فون ہے، اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اس کا ای میل اور جو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی ہے اس کو بھیجیں اور اس کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر کے اعتبار سے بھی فکر کریں، اپنے جو بھی ملنے جلنے والے ہیں ان کے اعتبار سے بھی فکر کی جائے اور اس ای میل کو فوراً بھیجا جائے۔ اسکینر بھی باہر موجود ہے، اور جو حضرات سمجھدار ہیں وہ باہر کھڑے رہیں، متعین رہیں کہ جو بھی لوگ آئیں ہر ایک کی ہماری فکر ہے۔ جو ہمارے اکابرین نے حکم دیا ہے کہ ہم سب کے لیے ای میل بھیجنا بہت ضروری ہے۔ جتنی زیادہ رائے جائیں گی اور جتنا زیادہ ہم ای میل سینڈ کریں گے اس کے اعتبار سے، رائے کے اعتبار سے فیصلہ آئے گا۔ جس طرح سے یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں فیصلہ، اسی طرح سے اوقاف کی جو زمینیں ہیں ہمارے اکابرین کی یہ جائیداد ہیں اور امت مسلمہ کا ہر ایک کا مسئلہ ہی ہے۔ یہ کسی فرقے کا خاص مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تو اتحاد کا ثبوت دیکھے ہوئے تمام حضرات اس کے لیے بیدار ہوں، اپنے گھر کے اعتبار سے بھی بیدار ہوں۔ ہر چھوٹا ہر بڑا انسان جو موبائل چلا رہا ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے، اپنے موبائل کے ذریعے سے ای میل کو بھیجے، اور جو بار کوڈ جو کیو آر کوڈ باہر لگا ہے اس کو اسکین کر کے اسکین بھی کریں اور ای میل کو سینڈ کریں، اور جو پروسیس بتائی جا رہی ہے ان سب کو انجام دینے کے لیے تمام حضرات فکر مند رہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام کے خاطر جو قربانی مانگی جا رہی ہے ان سب قربانی کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صف و درست کر لیجیے۔